عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اللہ کی محبت میں جو ماں کی محبت سے 70 گنا سے بھی زیادہ ہے، تحفظ اور حاجت روائی ہے۔ پریشان اور فکر مند تو وہ ہوتا ہے نا جو بے بس ہو۔ تو پتر عبدالحق، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو کہ پروردگار وہ ہے، تم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے، اور اگر تم کسی کو کچھ دیتے ہو، کسی کے لیے کچھ کرتے ہو، تو وہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ عبدالحق بڑی توجہ سے مہر علی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کی دانش کا قائل تھا۔ وہ بڑی مشکل باتیں بڑی ہی آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔ تو پتر عبدالحق، تم اپنے جانور کو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ کھلاؤ اور اسے کھلا رکھو، اس کی حفاظت اللہ کا کام ہے۔ عبدالحق نے اس نصیحت پر عمل شروع کر دیا۔ 15 دن بعد اسے اندازہ ہوا کہ محبت کا جذبہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ ان کا ننھا مینڈھا سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ وہ کہیں بھی ہوتا، مینڈھا دوڑ کر اس کی طرف چلا آتا، اور پھر وہ پھرتیلا بھی بہت تھا، گاڑیوں سے ایسے بچتا کہ وہ دیکھتا رہ جاتا۔ کبھی وہ جانوروں کے باڑے میں بھی چلا جاتا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ کہیں منہ نہیں مارتا تھا، بلکہ جو کچھ بھی کھاتا تھا صرف عبدالحق کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ اس کا علم بھی عبدالحق کو اتفاق سے ہی ہوا۔ وہ جب بھی شہر جاتا، زبیر سے اپنے مینڈھے کا خیال رکھنے کا کہہ کر جاتا تھا، لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ زبیر کو اسے کھلانا پڑے۔ عبدالحق شام سے پہلے واپس آ جاتا تھا، مگر اس روز اسے واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ گھر پہنچا تو رات ہو گئی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو مینڈھا یاد آیا۔ میرا مینڈھا کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ اس نے زبیر سے پوچھا۔ وہ اپنے شیڈ میں ہے مالک، پر اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کھایا نہیں ہے کا مطلب؟ عبدالحق کا نوالا منہ میں لے جاتا ہاتھ رک گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، اس نے کھایا ہی نہیں کچھ مالک۔ عبدالحق نے نوالا پلیٹ میں رکھ دیا۔ بیمار تو نہیں ہے وہ؟ نہیں مالک۔ تو پھر اس نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ آپ کے ہاتھ سے کھانے کا عادی ہو گیا ہے مالک۔ اس نے رابعہ کے ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کھایا۔ عبدالحق اٹھا اور شیڈ کی طرف چل دیا۔ زبیر لالٹین لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ عبدالحق کو زبیر کی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مینڈھا اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مینڈھا اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا تھا اور جاگ رہا تھا۔ عبدالحق کے پاؤں کی چاپ سن کر وہ اٹھا اور ممیانے لگا۔ عبدالحق شیڈ میں داخل ہو کر اس کی طرف بڑھا تو مینڈھا بھی اس کی طرف لپکا، لیکن رسی نے اسے روک دیا۔ عبدالحق نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ کیا بات ہے مینو، کچھ کھاتا کیوں نہیں؟ مینڈھا اس کے جسم سے اپنا سر رگڑتے ہوئے لاڈ بھری آواز میں ممیاتا رہا۔ عبدالحق نے اپنے ہاتھ سے گھاس اس کی طرف بڑھائی تو وہ بڑے بے صبرے پن سے کھانے لگا۔ پھر عبدالحق نے اپنے ہاتھ پر چارہ رکھ کر اسے کھلایا، اور اس نے معمول کے مطابق کھایا۔ کھاتے ہوئے اس کی کھردری زبان اس کی ہتھیلی سے ٹکراتی تھی تو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو سیرے مینو کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، عبدالحق کھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اب نخرے ہو گئے ہیں اس کے، میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے نہیں کھائے گا۔ اس کے الفاظ میں شکایت تھی، لیکن اس کے برعکس لہجے میں فخر اور مسرت تھی۔ چارے کے بعد اس نے بادام، پستے اور اخروٹ کی چند گریاں ہتھیلی پر رکھی۔ مینو بڑی رغبت سے مزے لے لے کر کھاتا رہا۔ دیکھ لیا مالک، زبیر نے کہا، آپ نے سچ مچ اسے بگاڑ دیا ہے۔ مینو کھانے کے بعد عبدالحق کی ہتھیلی کو ممنونیت سے چاٹ رہا تھا۔ اس رات عبدالحق کو ایسا لگا اسے مینو سے محبت ہو گئی ہے۔ پاکستان بننے کے چند ماہ بعد ہندو اور انگریزوں کی ملی بھگت اور منافقت واضح ہو گئی۔ مطالبہ پاکستان کو تو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی اور قطعی اکثریت اس کے پیچھے تھی۔ لیکن ملک کی تقسیم تو ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے اپنے اس اختیار کو اس طرح استعمال کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں مسلمان اپنے مطالبے پر پچھتائیں اور پاکستان کو دوبارہ بھارت میں ضم کرنے کی کوشش خود ہی کر دیں۔ کسی بھی ملک کی تقسیم آسان نہیں ہوتی، اس میں بڑی پیچیدگیاں، بڑے الجھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم صرف جغرافیائی نہیں ہوتی کہ بس ایک لکیر کھینچ کر سرحد بنا دی، اس میں وسائل بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ فوج کی تقسیم کے ساتھ اسلحہ بھی تقسیم ہوتا ہے اور کرنسی بھی۔
پھر قدرتی وسائل کا معاملہ بھی ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں قدرتی وسائل میں پانی کی بہت اہمیت تھی، اور دریا اگرچہ پاکستان میں تھے لیکن تمام آبی ذخائر ہندوستان میں تھے۔ اس پر متضاد ہندوستان سے بھاری تعداد میں ہجرت کر کے آنے والوں کی نو آبادیوں کا مسئلہ تھا، اور ہجرت کے دوران ہندوؤں کی مکاری اور سکھوں کی سفاکی نے جو منظر ابھارا تھا وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ چنانچہ آثار یہی بتاتے تھے کہ پاکستان قائم تو ہو گیا ہے لیکن زیادہ عرصہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، اسے بالآخر بھارت کا دست نگر بن کر رہنا پڑے گا۔ عبدالحق کی لگن اور محنت رنگ لائی، ریت کے نیچے دبے ہوئے تمام گاؤں برآمد ہوئے اور حق نگر کے نام سے ایک ہو گئے، لیکن خوشحالی اب بھی ایسا خواب تھی جس کی تعبیر محال تھی۔ وجہ تھی پانی کی کمی، پانی ہی موجود نہیں تھا تو نہری نظام کی بحالی سے کیا ہو سکتا تھا؟ دریاؤں میں پانی بہت کم تھا اور آبی ذخائر موجود نہیں تھے۔ گاؤں میں جو کاشتکار آ بسے تھے وہ اس صورتحال سے مایوس تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو صورتحال گاؤں کی تھی کم و بیش وہی پورے ملک کی تھی، اور ان سب کا تو زمین پر کوئی کلیم بھی نہیں تھا۔ کلیم والوں کو بھی زیادہ تر بارانی زمینیں ہی مل رہی تھیں، یہاں کم از کم انہیں زمین تو مل گئی تھی، چنانچہ وہ تنبہ تقدیر ہو گئے۔ پریشانی کے ساتھ ہی صحیح، بہرحال عبدالحق کو فرصت ملی تو اسے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ تھی نور بانو۔ اسے نور بانو کی بے چینی کی فکر تھی۔ اسے یاد تھا اس نے دہلی میں نور بانو سے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا وہ پاکستان میں اس کے چچا کو تلاش کرے گا اور اسے ان تک پہنچا دے گا۔ اب اسے اس خیال سے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ خود نور بانو سے بات کرے یا اسے خود سے دور کرنے کا سامان کیسے کرے۔ کم از کم اس وقت وہ اس کی قربت تو محسوس کر سکتا ہے، چاہے کئی دن اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھے۔ یہ خیال تو رہتا ہے کہ وہ اس کے قریب موجود ہے، لیکن وعدے کی پاسداری اس کے خون میں شامل تھی۔ کتنا ہی بڑا نقصان ہو وہ وعدے سے روگردانی نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ مصروفیت کی بات اور تھی۔ پچھلے دنوں وہ گاؤں کے معاملات میں اس طرح الجھا رہا کہ اماں کو بھی بھول گیا تھا۔ اماں کی ایک جھلک دیکھے بھی کئی دن بیت جاتے، مگر اب وہ آزاد تھا۔ اس رات وہ نور بانو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دہلی میں اوپر والے مکان میں رہنے کے دوران نور بانو کا رویہ اسے یاد تھا۔ وہ ان لوگوں سے ڈرتی تھی اور اسے وہ گفتگو بھی یاد تھی جو اس سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے چچا کے ہاں آگرہ جانا چاہتی تھی، پھر پتہ چلا وہ لوگ پہلے ہی پاکستان جا چکے ہیں۔ تب انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان میں انہیں ڈھونڈ نکالے گا اور اسے ان تک پہنچا دے گا۔ اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی، یہاں آ کر وہ اپنا وعدہ بھول گیا۔ اپنے ضمیر کی حد تک تو وہ مطمئن تھا، اس نے دانستہ کوتاہی نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ بڑے معاملات میں الجھ گیا تھا۔ ایک آدمی کے مستقبل پر بہت سارے لوگوں کے مستقبل کو بہرحال فوقیت دینی پڑتی ہے۔ اتنے دن اس نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن اب اسے فکر ہو رہی تھی کہ نور بانو اس کے بارے میں کس انداز میں سوچتی ہوگی۔ کون جانے وہ اس کی نیت پر شبہ کرتی ہو۔ وہ یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ نور بانو کا سامنا وہ کیسے کر سکے گا۔ نور بانو کو وہ دن مبارک لگا۔ بہت دن کے بعد اسے عبدالحق کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے سوچا آج وہ اس سے بات کرے گی اور اس کے باپ کی ڈائری اور کتابیں اسے سونپ دے گی۔ وہ ایک طرف کھڑی رہی۔ عبدالحق حمیدہ کے کمرے سے نکلا۔ توقع کے عین مطابق وہ اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ سنیے، نور بانو نے اسے پکارا۔ وہ یوں رکا جیسے اس زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے پلٹا۔ جی فرمائیے، اس نے سر جھکائے کہا۔ نور بانو اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عبدالحق کا سر جھکا کر بات کرنا اس کے لیے غیر معمولی نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے نے اسے عجیب سا احساس دیا، وہ جیسے احساس جرم کا شکار ہو رہا تھا۔ مگر کیوں؟ ایک لمحے کو وہ الجھ کر رہ گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ عبدالحق بدستور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک بہت ضروری اور اہم بات کرنی تھی آپ سے، نور بانو نے کہا۔ سر جھکا کر کھڑے عبدالحق نے سوچا شرمندگی کا وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا، کہنے کو تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی کیفیت سے بے خبر نور بانو نے
چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ اتنے دن گزر گئے، یہ بات تو مجھے بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کی مصروفیت، عبدالحق نے سوچا، وہ اخلاق اور مروت کی وجہ سے شکایت کے بجائے افسوس کا اظہار کر رہی ہے، جیسے کوتاہی اس بیچاری کی ہو۔ اب ایسے میں چپ رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ ایسے جتنے الفاظ کہے گی اتنی ہی اس کی شرمندگی بڑھے گی۔ چنانچہ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں نور بی بی، مجھے اپنی ذمہ داریاں یاد ہیں۔ اتنے دن گاؤں کی الجھنوں میں مجھے خیال نہیں رہا، لیکن اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، اب میں آپ کا کام کر کے واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اتنی حیران تھی کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی، خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، وہ اس کے کس کام کی اور اپنی کس ذمہ داری کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ چور سا کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور حمیدہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زبیر بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مالک، اتنے بڑے ملک میں تم انہیں کہاں ڈھونڈو گے؟ اللہ مدد کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے وعدے کی عزت ضرور رکھے گا۔ عبدالحق کے لہجے میں یقین تھا، لیکن یہ اتنا بڑا ملک۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی، یہ سب سے بڑا کیمپ تو لاہور میں ہے مہاجروں کا۔ اس نے کہا، پھر سب سے زیادہ مہاجر کراچی میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ لاہور میں پتہ نہ چلا تو میں کراچی چلا جاؤں گا۔ مگر مالک، آپ ایک بات بھول رہے ہیں۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ لوگ کافی پہلے پاکستان آئے تھے۔ عبدالحق چونکا۔ زبیر ٹھیک کہہ رہا تھا، نور بانو کے چچا اپنی فیملی سمیت پاکستان بننے سے کم از کم 1 ماہ پہلے پاکستان چلے آئے تھے۔ اس وقت تو مہاجروں کے کسی کیمپ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو وہاں سے ان کے بارے میں کچھ معلوم ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مگر بات تو وعدہ نبھانے کی تھی، کام مشکل ہو یا ناممکن، عبدالحق جانتا تھا اسے کرنا ہی ہے۔ اب وہ اللہ سے مدد کی دعا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے بہرحال یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں معلومات کر کے ہی واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے زبیر، لیکن ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے جانا ہے، کوشش کرنی ہے، تم مجھے ان کے بارے میں پوری معلومات دے دو۔ زبیر ہچکچایا۔ مالک، ایک صورت اور ہے۔ عبدالحق نے پھر متصفرانہ نظروں سے دیکھا اسے۔ میں چلا جاتا ہوں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، عبدالحق نے بلا جھجک کہا، انہیں ڈھونڈنے کی اہلیت مجھ میں تم سے زیادہ ہے۔ دوسرا وعدہ میں نے کیا تھا، ذمہ داری بھی میری ہے۔ خدا نخواستہ میں ناکام ہو جاؤں تو کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا کہ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی۔ تم ناکام ہوئے تو میں بدگمانی کرتا رہوں گا کہ تم نے کوتاہی کی ہے۔ مالک، آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ زبیر نے احتجاج کیا۔ جانتا ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں بدگمانی فطری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو رابعہ کی حق تلفی ہوگی، میں جاؤں گا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سن کر زبیر جیسے تڑپ گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو مالک، تمہارے نہ ہونے سے تو پورے گاؤں کو فرق پڑے گا۔ اچھا بس، عبدالحق نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ تم مجھے وہ کاغذ لا کر دو جس پر ان لوگوں کے متعلق معلومات لکھی ہیں۔ اس کے لہجے نے زبیر کو سہما دیا۔ اس نے کبھی زبیر سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جو حکم مالک، زبیر نے کہا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ عبدالحق کو افسوس ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ضروری ہے۔ وہ اس لہجے میں بات نہیں کرتا تو زبیر اس کے بجائے خود جانے پر اصرار کرتا رہتا اور وہ اسے کبھی نہیں جانے دیتا۔ عبدالحق دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کام بہت مشکل ہے۔ اگلی صبح نور بانو ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی کتابیں اور ڈائریاں لیے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے رات کو بھی کافی دیر تک عبدالحق کا انتظار کیا تھا۔ صبح وہ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی چلا گیا تھا اور وہ اس کی بات سمجھ بھی نہیں پائی تھی، مگر اب اس نے سوچا تھا پہلے اس کی امانتیں اسے سونپے گی اور وضاحت بعد میں کرے گی۔ لیکن وہ رات کو آیا ہی نہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پچھلے دنوں وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ رات کو اماں کے پاس کم ہی آتا تھا۔ صبح کو بھی وہ بہت سویرے ہی
चला जाता था। हाँ, बाहर उसकी झलक ज़रूर नज़र आ जाया करती थी। खासी देर हो गई और वो नहीं आया। नूरबानो किताबें और डायरियां लेकर हमीदा के कमरे में चली गई। हमीदा की आंखें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, अलबत्ता वो नज़र का चश्मा लगाने लगी थी। दवा से तो इसे निजात मिल चुकी थी, अलबत्ता अर्क़े गुलाब का मामूल अब भी जारी था। नूरबानो ने हमीदा को सलाम किया, फिर इसकी आंखों में अर्क़े गुलाब डाला। हमीदा ने आंखें मूंद ली। नूरबानो बैठी उंगलियां मरोड़ती रही। हर आहट पर उसे लगता था अब्दुल हक आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया। हमीदा से पूछते हुए वो झिझक रही थी, लेकिन कब तक? आखिर उससे रहा नहीं गया। अम्मा, वो नहीं आए अब तक? हमीदा ने आंखें खोलकर इसे देखा। वो जानती थी वो किसके बारे में पूछ रही है, मगर वो गैर मामूली बात थी। नूरबानो ने खुद से अब्दुल हक के बारे में कभी बात नहीं की थी। चुनाचा हमीदा ने तहज्जुल आरफाना से काम लिया। किसकी बात कर रही हो बेटी? कौन? वो अब्दुल हक। सर्दी के मौसम में भी नूरबानो की पेशानी से पसीना फूट निकला। वो कहाँ से आएगा? वो तो चला गया। नूरबानो का दिल धक से रह गया। चले गए? कहाँ? वो तो लाहौर गया है, हो सकता है आगे भी जाए। लाहौर? लेकिन क्यों अम्मा? उसके लहजे में ऐसी परेशानी, ऐसा सदमा था कि हमीदा को पहली बार मुकम्मल यकीन हुआ कि वो अब्दुल हक से मोहब्बत करती है। कोई और वक्त होता तो वो इस पर खुश होती, मगर इस वक्त तो उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। तेरे ही लिए तो गया है, तूने ही तो भेजा है उसे। हमीदा के लहजे में शिकायत भी थी और मुलामत भी। नूरबानो के लिए वो लफ्ज़, वो लहजा, सभी कुछ खिलाफ तवक्को था। वो तो हक्का बक्का रह गई। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं सकी। हमीदा ने भी कुछ नहीं कहा। उसने आंखें साफ करके चश्मा लगाया और नूरबानो को गौर से देखा। देखती रही। उसका रद्द-ए-अमल उसे बेसाख्ता लगा। उसमें बनावट तो कहीं से नहीं थी। नूरबानो को समझने में चंद मिनट लगे। फिर उसने हैरत से कहा, मेरे लिए गए हैं वो? मगर मैंने भेजा है उन्हें। कहाँ? नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये किसने कहा आपसे? हमीदा सोच में पड़ गई। गुज़श्ता रोज़ अब्दुल हक दोपहर को इसके पास आया था और इसे बताकर इससे इजाज़त ली थी। वो तो हिचकिचा रही थी, मगर उसने कहा, अम्मा, इस काम से मुझे नहीं रोकना, मुझे वादा पूरा करना है। खुद उसने बताया है मुझे। हमीदा ने कहा। फिर नरम लहजे में पूछा, तूने कल सुबह उससे क्या बात की थी धिये? नूरबानो जानती थी कि उसने अब्दुल हक से कहीं जाने को नहीं कहा। वो ये भी जानती थी कि अब्दुल हक झूठ नहीं बोलता। तो फिर मामला क्या है, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। वो बोली, तेरी कल उससे कोई बात नहीं हुई धिये? हमीदा के लहजे में इसरार था। अचानक नूरबानो को गुज़श्ता सुबह याद आई। बात तो उन्होंने मुझे करने ही नहीं दी। वो खुद पता नहीं किस जिम्मेदारी की, अपनी किस शर्मिंदगी की बात करने लगे। फिर बोले, अब मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा और आपका काम करके ही वापस आऊँगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया और मेरी तो उन्होंने सुनी ही नहीं। अब हमीदा उलझ गई। ये क्या मुअम्मा है? तूने उससे क्या कहना था धिये? नूरबानो ने ये तो नहीं बताया कि बड़े ठाकुर की डायरी में क्या लिखा था। वो तो खुद भी पढ़कर पछता रही थी। वो सब कुछ जानने का पहला हक तो अब्दुल हक का था। ताहम उसने हमीदा को यह बताया कि वो डायरी अब्दुल हक के लिए बहुत अहम है और वो उसे उसके बाप की किताबें और डायरी देना चाहती थी। हमीदा ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो तो और ही कुछ समझा था, पगला कहीं का। नूरबानो की समझ में अब भी कुछ नहीं आया। अब मुझे ये तो बता दीजिए अम्मा, वो लाहौर क्यों गए हैं, और वो भी मेरे लिए? उसके लहजे में बेबसी थी। तूने कभी उससे कोई वादा लिया था बेटी? हमीदा ने उल्टा उससे फिर सवाल किया। नूरबानो का दिमाग भग से उड़ गया। वो तो अपनी दांत में महरूम थी और यहाँ उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो जिस पर कभी अपनी दिलचस्पी का इजहार भी नहीं कर सकी, उससे मुतालबा करती रही है। बल्कि उसके लिए तो ये तोहमत के मुतरादिफ था। अम्मा, मैंने तो कभी छोटे। उसे फ़ौरन ही एहसास हो गया कि वो ज़हनी तौर पर उस ज़माने में पहुंच गई है जब अब्दुल हक छोटा ठाकुर हुआ करता था, मगर अब उसे उसको इस तरह पुकारने का कोई हक नहीं। उसने जल्दी से तस्दीक़ की। मेरा मतलब है अम्मा कि मैंने तो कभी उनके सामने ही नहीं आई, मैंने तो कभी उनसे बात भी नहीं की, फिर मैं उनसे कोई वादा कैसे ले सकती थी? हमीदा उसे बहुत गौर से देख रही थी।
اس کی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار دکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو یاد تو کر دیے، عبدالحق میرے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر نور بانو کا حیا اور شرمندگی سے برا حال تھا، اس کا چہرہ تپ رہا تھا، ایسی کوئی بات اسے یاد آ ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف حمیدہ کے لہجے میں بڑا دعویٰ تھا، چیلنج تھا، اور یہ بات کبھی اس کی شہید ماں نے بھی کہی تھی کہ چھوٹا ٹھاکر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بھی جانتی ہوں اماں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس نے بے بسی سے کہا، مگر اماں میں بھی سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں، میں نے تو کبھی ان سے بات بھی نہیں کی۔ حمیدہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، اس کے چہرے پر الجھن تھی، پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا، تیرے کوئی رشتہ دار بھی ہیں بیٹی؟ ہاں اماں، ایک چچا تھے میرے آگرہ میں، اور یہ کہتے کہتے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں اماں، مگر وہ تو اس وقت کی بات ہے اماں جب میرے گھر پر قیامت ٹوٹی تھی، جب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا، اس وقت میں بس کسی اپنے کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، مجھے ہر جگہ ڈر لگتا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ صفائی پیش کرنے والے ملزم کے انداز میں بات کر رہی ہے۔ وہ حمیدہ کو بہت تفصیل سے بتا رہی تھی کہ اس کی ماں، بہنوں، بوا اور اکا پر کیا گزری تھی۔ حمیدہ دیکھ کر سن اور سمجھ رہی تھی۔ ایک بات پوری طرح واضح تھی کہ نور بانو اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لہجے میں عبدالحق کے جانے کا دکھ تھا، مگر اس دکھ سے زیادہ اس کے لہجے میں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں عبدالحق اس کے چچا کو تلاش نہ کر لے اور اسے اپنے چچا کے پاس جانا نہ پڑ جائے۔ اس لمحے حمیدہ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ نور بانو عبدالحق سے محبت کرتی ہے۔ اس نے بڑی محبت سے نور بانو کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے قریب کر کے لپٹا لیا۔ تو فکر نہ کر دیے، رب کی مہربانی سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسے تھپکتے ہوئے دلاسا دیا۔ نور بانو کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس سے چپکی رہی۔ نہیں اماں، وہ وعدے کے پکے ہیں، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب میرا کام کر کے ہی واپس آئیں گے۔ میں نے کہا نہ دیے، تو فکر نہ کر، اتنے بڑے ملک میں کسی کو صرف اس کے نام سے ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے اس کا ہی تو ڈر ہے اماں، تو کیا وہ واپس نہیں آئیں گے؟ اس بار حمیدہ کو اس کی محبت کی گہرائی کا بھی پتہ چل گیا۔ نور بانو کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ ادھر نور بانو کو بھی احساس ہوا کہ اس بحران میں وہ اپنے دل کا بھید کھول بیٹھی ہے۔ وہ حمیدہ سے الگ ہوئی، اس نے حمیدہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور وہاں تفہیم کا رنگ دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے میں جب وہ بھاگ ہی نہیں سکتی تھی اور حیا کی وجہ سے وہ حمیدہ کا سامنا بھی نہیں کر پا رہی تھی، باہر سے قدرتی مدد میسر آ گئی۔ اسے رابعہ کی پکار سنائی دی، وہ بے حد پریشان لہجے میں اسے پکار رہی تھی، منجلی بی بی، نور بی بی، کہاں ہو؟ خیر تو ہے؟ حمیدہ نے پریشان ہو کر کہا۔ میں دیکھتی ہوں اماں، نور بانو بولی اور اٹھ کر باہر کو لپکی۔ کتابیں اور ڈائریاں حمیدہ کی چارپائی پر رہ گئی تھیں۔ باہر رابعہ پریشان کھڑی تھی۔ نور بانو باہر نکلی۔ کیا بات ہے آپا؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ وہ منجلی بی بی، مینو کچھ کھا پی نہیں رہا۔ رابعہ کے لہجے میں سراس میگی تھی۔ نور بانو جانتی تھی کہ مینو عبدالحق کے مینڈھے کا نام ہے اور بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ مینو عبدالحق کے ہاتھ سے کھانے کا عادی تھا، ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، مگر جب عبدالحق واپس آ گیا تھا اور اس نے آدھی رات کو مینو کو اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا، لیکن اب اور بات تھی۔ نور بانو کو لگتا تھا عبدالحق خدا نہ خواستہ بہت دنوں کے لیے چلا گیا ہے، تو اب مینو کا کیا بنے گا؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا آپا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے اور زبیر نے بہت کوشش کر لی، پر وہ کچھ کھاتا ہی نہیں۔ کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہے اس نے۔ کچھ تو کرنا ہوگا، وہ تو جلدی آنے والے نہیں۔ اب آپ چلو نا منجلی دیدی، کوشش کرو شاید کچھ کھا لے۔ میں؟ نور بانو نے حیرت سے کہا۔ مجھ سے تو وہ بالکل بھی مانوس نہیں ہے۔ آپ جانوروں سے محبت کرتی ہیں اور جانور محبت کو سمجھتے ہیں منجلی بی بی۔ نور بانو کو اپنے والے بکری کے بچوں کا خیال آ گیا۔ یہ جانوروں سے محبت اس نے یہاں آ کر ہی تو سیکھی تھی، اور اب تو وہ بچے بھی نہیں رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے۔ ان میں ایک بکرا تھا اور ایک بکری۔ چھوٹے تھے تو وہ بہت نخرے کرتے تھے، مگر اب کھلے پھرتے تھے۔
नूरबानो की दिलचस्पी भी अब कम हो गई थी। वो बच्चे थे तो वो उनमें बहुत कशिश महसूस करती थी। मीनू बहुत खूबसूरत था, इसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो कभी इसके करीब नहीं आता था। सच तो यह है कि अब्दुल हक गाँव में होता तो मीनू हर वक्त उसके साथ ही लगा रहता था। चलो ना दीदी, राबिया ने इसे चौंका दिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होगा। कोशिश तो करो मंजली दीदी, मुझे तो डर लग रहा है मीनू को कुछ हो ना जाए। उसी लम्हे नूरबानो को मीनू पर ऐसा प्यार आया कि वो खुद भी हैरान रह गई। अल्लाह ना करे, उसने जल्दी से कहा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मीनू को। चलो आपा। दोनों बाहर निकल आईं। मीनू है कहाँ? नूरबानो ने पूछा। अपने शेड में। यह गलती हुई है ना, इसे खोल देना चाहिए था, खुद ही खा लेता। कहीं ना कहीं खोला था मंजली बीबी, खाया तो इसने कुछ नहीं। पागलों की तरह पूरे गांव में मैं करता फिरा। साफ पता चल रहा था मालिक को ढूंढ रहा है। सच मंजली बीबी, मुझे तो रोना आने लगा, तभी तो शेड में लाकर बांधा है उसे। नूरबानो ने सोचा, वाकई ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यूं तो इसे खोलना भी मुमकिन नहीं रहेगा। खोलेंगे तो वो हर तरफ अब्दुल हक को ही तलाश करता फिरेगा। मसला काफ़ी टेढ़ा था। वो दोनों शेड में पहुंच गईं। मीनू सर झुकाए बैठा था। इसे देखकर नूरबानो को कुछ होने लगा। इसका पेट बिल्कुल पिचक गया था और अभी से वो कमज़ोर लग रहा था। मीनू ने एक बार बड़ी बेजारी में नज़रें उठाकर इन्हें देखा, मगर फ़ौरन ही सर झुका लिया। इसने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाली। नूरबानो की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकती है। ज़ुबैर और राबिया तो शुरू ही से मवेशी पालने वाले थे, मगर वो मीनू को कुछ नहीं खिला सके तो वो कैसे खिला सकती है। वो सोचती रही, मगर इस मसले का कोई हल इसकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ करो ना मंजली दीदी, राबिया ने इसे टहूका दिया। सोचने तो दो आपा। नूरबानो ने शेड का जायज़ा लिया। वो सिर्फ मीनू के लिए बनाया गया था। इसे हैरत हुई कि इतने बड़े शेड में सिर्फ मीनू बंधा है, लेकिन फिर इसे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है। शेड का एक और मकसद भी था। वहाँ भूसे और खल की बोरियां भी मौजूद थीं, यानी इसे गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा वहाँ चारा काटने की मशीन भी लगी थी। एक तरफ घास का ढेर था। ये सर्दी का मौसम था, इसलिए वहाँ सूखी घास थी। सर्दियों में हरी घास नहीं होती थी। आप कुछ करो मिजली बीबी, मैं अभी आती हूँ, राबिया ने कहा और शेड से चली गई। नूरबानो ने सोचा, राबिया और ज़ुबैर अगर मीनू को खिलाने में नाकाम हो गए हैं तो वो आसानी से तो कुछ खाएगा नहीं, और अभी वो उससे मानूस भी नहीं है। इसलिए पहले कुछ खिलाने की कोशिश करने के बजाय दोस्ती की जाए, इसे खुद से मानूस किया जाए। चुनाचा वो मीनू के पास बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। बकरों और मींढों का मामला अजीब होता है। इनके सर के अगले हिस्से में कोई मैकेनिज्म होता है। वहाँ हाथ लगाओ तो वो पुरजोश हो जाते हैं, हिजान में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि उनमें जारियत भी जाग उठती है। नूरबानो को अपनी 2 बकरियों का तजुर्बा था। उसने जल्दी से हाथ उठा लिया और मीनू की कमर सहलाने लगी। शुरू में मीनू के अंदाज में बेनियाजी थी। उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, मगर चंद मिनट बाद नूरबानो को अपने हाथ पर इसकी गरम गरम सांसें महसूस होने लगी। शायद वो सूंघ रहा था। नूरबानो को तजर्बा हो गया कि जानवरों को भी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ुद भी वो बोझिल हो रही थी। दिल पर ऐसा बोझ था कि जो वो किसी के सामने भी हल्का नहीं कर सकती थी। अलबत्ता बेजुबान मीनू की बात और थी। वो ना कुछ समझता और ना नूरबानो को हया आती, लेकिन ऐसे में इसे राबिया की बात याद आई। एक बार राबिया ने कहा था, जानवर हर बात समझते हैं, बस बोल नहीं सकते। चलो ऐसा ही सही, नूरबानो ने मीनू की कमर सहलाते हुए कहा। तुम सुन लो, समझ भी लो, मगर किसी से कुछ कहोगे तो नहीं। मीनू वैसे ही बैठा रहा। इसकी गरम गरम सांसें नूरबानो के हाथ को छूती रहीं। तुम्हारी कसूरवार मैं हूँ, नूरबानो कहती रही, लेकिन सच पूछो तो मेरा कसूर नहीं। मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने खुद ही एक मतलब निकाला और चल दिए। अब बताओ, मैं तो कुछ नहीं कहा ना मैंने, लेकिन सब यही समझ रहे हैं कि उनके जाने की जिम्मेदार मैं हूँ। नूरबानो का हाथ अब मीनू की गर्दन सहला रहा था। अब लगता था कि इस लम्हे में मीनू को कोई करंट महसूस हो रहा है, क्योंकि वो कुछ संभल कर बैठ गया और सर उठाकर नूरबानो को देख रहा था। तुम पर जो गुजर रही है मीनू, मैं इसे समझ सकती हूँ। मैं तुमसे कम तकलीफ में नहीं हूँ, लेकिन तुम इजहार तो नहीं कर सकते।
کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ میں تو کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ اب تم ہی کہو، میرا دکھ بڑا ہے نا؟ مگر میں تمہاری دل جوئی کر رہی ہوں اور تم ہو کہ نخرے کیے جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں میری دل جوئی کرنی چاہیے۔ مینو اب سر اٹھا کر معصومیت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نور بانو نے ادھر ادھر دیکھا، شیڈ میں کوئی نہیں تھا۔ رابعہ ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ دیکھو نا مینو، تم تو بہت خوش قسمت ہو، ہر وقت ان کے ساتھ لگے پھرتے ہو۔ تمہارے سب کام وہی کرتے ہیں، تمہارے لاڈ کرتے ہیں، ناز اٹھاتے ہیں، تمہاری سیری نہیں ہوتی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے سچ میں جواب کی توقع کر رہی ہو۔ اور ایک میں ہوں، کبھی چلتے پھرتے ان کی ایک جھلک دیکھ لی تو دیکھ لی، اب میں اس سے بھی گئی۔ مینو نے ہلکی سی آواز نکالی، جیسے تائید کر رہا ہو۔ وہ مینو کا پہلا مثبت رد عمل تھا، یعنی مانوس ہونے کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ لیکن نور بانو کو پتہ نہیں چلا، برسوں میں پہلی بار وہ اندر کی بات کسی سے کہہ رہی تھی اور اسے ڈر بھی نہیں تھا۔ بظاہر تو تمہاری محرومی بڑی ہے، کیونکہ میرے پاس تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں اور تمہارے پاس سب کچھ تھا، وہ کہتی رہی۔ لیکن غور کیا جائے تو میری محرومی تم سے بڑی ہے۔ یہ تو برسوں کی محرومی ہے اور پھر تم تو اس کا اظہار بھی کرتے ہو۔ میں تو نہیں کر سکتی اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ میں جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے ان کی واپسی آسان نہیں، نہ جانے کتنا وقت لگے انہیں واپس آنے میں، اور کون جانے۔ اس نے گہری سرد آہ بھری، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں بس دعا ہی کر سکتی ہوں، اور اب تو مجھے تمہاری بھی فکر ہے، تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس بار مینو کی میں زیادہ طویل تھی۔ سنو، تم کچھ کھاؤ گے نہیں تو خدا نخواستہ مر جاؤ گے، اور ایسا ہو گیا تو یہ میرے لیے ایک شرمندگی ہوگی۔ اس نے سر جھکا کر مینو کی چھوٹی سی تھوتنی پر اپنا رخسار رکھ چھوڑا۔ مجھ پر مہربانی کرو مینو، کچھ کھا لو، مجھے شرمندگی سے بچا لو۔ آنسو اب اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ اچانک مینو کی کھردری زبان اس کے رخسار کو چاٹنے لگی۔ اسے ناگواری نہیں ہوئی بلکہ اچھا لگا۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا مینو اس کے آنسو چاٹ رہا ہے۔ مینو، میں تمہاری نسبت زیادہ محبت کرتی ہوں ان سے۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، نور بانو نے جلدی سے کہا۔ لیکن دیکھ لو، میں نے کھانا نہیں چھوڑا، یہ تو حماقت ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ رابعہ شیڈ میں داخل ہوئی۔ وہ منظر دیکھ کر وہ بولی، اوہ ہو، باتیں ہو رہی ہیں مینو سے، لگتا ہے دوستی ہو گئی۔ نور بانو اب محتاط ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں کھانا کھانا پڑے گا مینو، میری خاطر۔ مینو نے میں کر کے کچھ کہا۔ نور بانو وہاں سے ہٹی۔ اس نے دانے کے ڈھیر سے مٹھی بھر دانہ اٹھا لیا اور مینو کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ مینو نے گہری سانس لی۔ وہ ایسا تھا جیسے اس نے زور سے پھونک ماری ہو۔ سارا دانہ اڑ گیا، چند دانے نور بانو کی ہتھیلی پر رہ گئے۔ چلو، دانے کو دل نہیں چاہتا تو نہ صحیح، گھاس کھا لو۔ نور بانو نے اس کی طرف سوکھی گھاس بڑھائی، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی گردن سہلا رہی تھی۔ چلو جلدی سے کھا لو ننھے بچے، شاباش، ضد نہیں کرتے۔ لیکن مینو نے پھر منہ پھیر لیا، وہ گھاس کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا چلو، میں تمہارے نخرے اٹھاتی ہوں، گھاس کاٹتی ہوں تمہارے لیے۔ نور بانو نے چارہ کاٹنے کی مشین میں تھوڑی سی گھاس کاٹی اور ہتھیلی پر رکھ کر مینو کی طرف بڑھا دی۔ لو، اب تو کھا لو، دیکھو میں نے یہ گھاس صرف تمہارے لیے کاٹی ہے۔ مینو چند لمحے سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا اور بے دلی سے سہی، مگر کٹی ہوئی گھاس کھانے لگا، لیکن اس سے زیادہ نہیں کھایا۔ لگتا تھا معصوم جانور زندہ رہنے کے لیے کھانا سیکھ رہا ہے۔ آپ نے تو کمال کر دیا منجلی بی بی، رابعہ نے خوش ہو کر کہا۔ میرا نہیں، یہ محبت کا کمال ہے، نور بانو نے دل میں سوچا۔ پناہ گزینوں کا کیمپ ایسا تھا کہ عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہاں اس نے وہ مناظر دیکھے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور جو کچھ اس نے وہاں سنا اور جانا وہ اس سے بھی سوا تھا۔ اسے تو ایسا لگا وہ زندگی کی تعلیم حاصل کرنے یہاں آیا ہے۔ وہ رحیم یار خان سے عرفان احمد کا تعارفی سفارشی خط اپنے ساتھ لایا تھا۔ کیمپ کے انچارج
مسعود احمد خان عرفان احمد کے کلاس فیلو تھے اور دونوں میں بہت اچھی دوستی رہی تھی۔ مسعود تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا، عرفان احمد نے کہا تھا۔ عبدالحق کیمپ پہنچ کر مسعود صاحب سے ملا اور انہیں عرفان احمد کا خط دیا۔ مسعود صاحب نے وہ خط پڑھا، سرسری انداز میں عبدالحق کو دیکھا اور بولے، اندر بلاؤ نا انہیں۔ عبدالحق نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کسے بلاؤں جناب؟ ارے بھائی اسی کو جس کے بارے میں افی نے یہ خط لکھا ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ پھر دوبارہ خط کا جائزہ لیا اور نام پڑھنے کے بعد بولے، عبدالحق صاحب کو۔ عبدالحق میرا ہی نام ہے جناب۔ مسعود نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ جس عبدالحق کے بارے میں افی نے خط میں لکھا ہے وہ تم ہو؟ جی صاحب۔ مسعود صاحب چند لمحے خاموش ہو کر سوچتے رہے۔ افی کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ محکمہ زراعت کے سیکشن آفیسر عرفان احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ مسعود احمد ہنسنے لگے۔ میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ہم اسے پیار سے افی کہتے تھے اور وہ مجھے مچھو کہتا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ وہ اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی باقاعدگی سے، مگر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں ان کے لیے؟ تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں برخودار۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ جی میں 22 کا ہوں۔ خلاف عادت عبدالحق نے عمر بڑھا کر بتائی۔ لگتی تو نہیں اتنی، مسعود صاحب نے کہا، مگر خیر افی نے خط میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق تو تمہیں بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اتنی سی عمر میں کوئی اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ عرفان صاحب نے محبت میں میرے بارے میں کیا کچھ لکھ دیا ہے، لیکن میں افی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ ارے میں نے تمہیں بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، بیٹھو نا۔ عبدالحق نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں بیٹھنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ پہلی بار اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے دیکھ کر اب اسے اپنے مینو کا شرٹ یاد آ گیا۔ جس میز کے پیچھے مسعود صاحب بیٹھے تھے اس کا بھی ایک پایا ندارد تھا۔ پائے کی کمی پوری کرنے کے لیے میز کے نیچے اوپر تلے چند اینٹیں رکھ دی گئی تھیں۔ کمرے میں موجود واحد کرسی پر مسعود صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں بائیں سبزی اور فروٹ کی متعدد پیٹیاں اور ٹوکرے رکھے تھے۔ ان میں سے کچھ تو بھرے ہوئے لگ رہے تھے، بلکہ ٹٹولے بغیر تو یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ ان میں سے کون سا خالی ہے۔ جی میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ ارے بھائی نہیں، یہاں تکلف کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسعود صاحب اس کی کیفیت بھانپ کر مسکراتے ہوئے بولے، یہاں خالی پیٹیاں رکھی ہیں، یہ لے لو بیٹھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بائیں جانب اشارہ کیا۔ عبدالحق اس طرف بڑھا، تب اس کی نظر مسعود صاحب کی کرسی پر پڑی۔ وہ ان کی کرسی سے بھی آگے کی چیز تھی۔ وہ 2 پایوں سے محروم تھی اور اینٹوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ عبدالحق پیٹی اٹھا کر لایا اور میز کے سامنے رکھی۔ اس سے کام نہیں چلے گا میاں، میں تم سے غائبانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مسعود صاحب نے کہا۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ خالی نظروں سے انہیں تکتا رہا۔ نہیں سمجھے؟ چلو بیٹھ کر دیکھو، سمجھ جاؤ گے۔ وہ پیٹی پر بیٹھا اور بات فوراً اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پیٹی پر بیٹھ کر نہ تو وہ مسعود صاحب کو دیکھ سکتا تھا اور نہ وہ انہیں نظر آ سکتا تھا۔ غائبانہ گفتگو کے تصور پر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ ایک اور پیٹی اٹھا لایا۔ 2 پیٹیاں اوپر تلے رکھ کر وہ بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی عبدالحق میاں، اب ہوگی بات۔ یہ تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی کسی کی تلاش میں آئے ہو۔ عبدالحق نے تمام کوائف بیان کر دیے۔ یہ کام تو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مسعود صاحب نے تفصیل سن کر کہا، وہ لوگ پاکستان بننے سے 1 ماہ پہلے یہاں آ گئے۔ اس وقت تو یہاں کوئی کیمپ نہیں تھا، اور جو لوگ پہلے آئے عام طور پر یہاں دن کے پہلے سے ان کی پہلے سے یہاں کوئی سیٹنگ تھی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار جس نے انہیں یہاں بلایا، ان کے لیے کچھ بندوبست کیا۔ اب ایسے لوگوں کا کیمپ سے پتہ چلانا میرے خیال میں ممکن نہیں۔ عبدالحق مایوس نظر آنے لگا۔ مسعود صاحب کی بات معقول تھی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مسعود صاحب نے جلدی سے کہا، یہ وقت ہی موجودوں کا ہے۔ میں نے یہاں ایسے لوگوں کو ملتے دیکھا ہے جو ایک دوسرے کو رو بیٹھے تھے۔ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ لوگ تمہیں مل جائیں گے۔
اسی وقت ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے میں آیا۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا مسعود صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ مسعود صاحب نے غور سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اس پر دستخط کر دیے۔ لو بھائی جمیل میاں، اب سامان نکال دو۔ انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا میز کی دراز میں رکھ لیا۔ جمیل باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کے ساتھ 3 آدمی آئے جو حلیے سے مزدور لگتے تھے۔ وہ چاروں مسعود صاحب کی میز کے پیچھے گئے۔ وہاں عقبی دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بس 1 منٹ میں آیا۔ مسعود صاحب بھی اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عبدالحق اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تب پتہ چلا وہ عقبی کمرہ اجناس کا گودام تھا۔ اس وقت کیمپ میں دوپہر کے کھانے کا سامان ہو رہا تھا۔ ایک مزدور آٹے کی ایک بڑی بوری لے کر نکلا۔ دوسرے 2 مزدوروں نے بھی سامان اٹھایا ہوا تھا اور جمیل صاحب کے ہاتھ میں 2 کنستر تھے۔ وہ لوگ چلے گئے اور مسعود صاحب اپنی کرسی پر آ بیٹھے۔ ہاں بھائی عبدالحق، کیا کہہ رہے تھے ہم؟ آپ کہہ رہے تھے رضوان صاحب کو تلاش کرنا آسان نہیں، لیکن انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ ہاں، میں احتیاطاً ریکارڈ میں ان کی فیملی کو چیک کروں گا اور میں تمہیں افضال صاحب سے ملوا دوں گا۔ ان سے بڑھ کر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ افضال صاحب کوئی افسر ہیں؟ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ افسر سے بھی بڑے ہیں وہ اس کیمپ کے سب سے سینئر اور مستقل باسی ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ جیسے اسکولوں میں کوئی کریکٹر ہوتا ہے نا، وہ لڑکا جو کئی برس سے ایک کلاس میں فیل ہوتا آ رہا ہو، یہ افضال صاحب بھی ویسا ہی کریکٹر ہیں۔ اس کیمپ کو، اس کی تاریخ اور جغرافیہ کو، یہاں رہنے والوں کو، یہاں سے رخصت ہو جانے والوں کو افضال صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر تم اس وقت ان سے نہیں مل سکو گے۔ وہ شام کو گھر واپس آتے ہیں۔ گھر؟ ہاں، کیمپ ان کا گھر ہی تو ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ اچھا چلو، تمہیں اسٹاف سے ملوا دوں، پھر میں ریکارڈ میں تمہارے رضوان صاحب کو چیک کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کیمپ اپنی جگہ ایک بہت بڑی دنیا تھی، ایسی دنیا جس کا رقبہ تو زیادہ نہیں تھا لیکن آبادی بہت زیادہ تھی، اور اس دنیا میں ہر طرح کی کہانیاں ہی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کیمپ کے پناہ گزینوں کو جس زاویے سے بھی دیکھا جاتا، کئی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک قدر ان میں مشترک تھی، وہ سب پاکستان کی محبت میں مبتلا تھے اور پاکستان کے لیے اپنے پرکھوں کی زمین چھوڑ آئے تھے۔ عبدالحق پہلے تو اسٹاف سے ملا۔ ان میں جمیل تھا، مسعود صاحب کا اسسٹنٹ، پھر باورچی شمشاد تھا اور اس کے بے شمار معاونین تھے۔ ڈسپینسری تھی، وہاں ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف تھا۔ بنیادی طور پر کیمپ خیموں کی چھوٹی سی بستی تھی۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی خیمے نظر آتے تھے، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ کیمپ قائم کرنے والوں کا اندازہ بری طرح پٹ گیا ہے۔ پناہ گزینوں کی تعداد ان کے اندازے سے اور توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیمپ کو جس حد تک بھی بڑھایا جا سکتا تھا بڑھا دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ خیموں کے آگے کیمپ کے کئی رنگ تھے، کہیں چٹائیوں کی جھونپڑیاں تھیں تو کہیں چادروں کی مدد سے 4 دیواری بنا لی گئی تھی اور چھت بھی چادر رہی کی ڈال دی گئی تھی۔ درمیان میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض ایک دری بچھائے بیٹھے تھے۔ وہ اکیلے مرد تھے جن کے ساتھ عورتیں نہیں تھیں، لہٰذا انہیں نہ چھت کی ضرورت تھی نہ دیواروں کی۔ مجموعی طور پر وہ کیمپ ایک بہت بڑا گھر تھا، وہاں رہنے والے ایک بہت بڑا کنبہ، ایسا کنبہ جس میں بھانت بھانت کے لوگ تھے۔ عبدالحق ایسا محسور ہوا کہ کچھ دیر کے لیے تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ یہ تو اسے وہاں کچھ عرصہ گزارنے پر پتہ چلا کہ اس کیمپ کو دیکھ کر وہ پاکستان کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ 2:12 مسعود صاحب کے پاس پہنچا تو مسعود صاحب اسے اپنے کمرے کے برابر ایک بڑے خیمے میں لے گئے۔ وہ کیمپ کا ریکارڈ آفس تھا۔ وہاں پھلوں کی خالی پیٹیاں ہی میز کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور وہی کرسی بھی تھی۔ یہ ہے ہمارا ریکارڈ آفس۔ عبدالحق کو ریکارڈ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ ایسے کاغذوں پر مشتمل تھا جو تقسیم سے پہلے ایک طرف سے استعمال کر لیے گئے تھے، یہاں ان کے پچھلے کا حصہ استعمال کیا گیا تھا۔ کیمپ میں جو بھی کبھی آیا تھا، خواہ چند گھنٹوں کے لیے ہی آیا ہو، اس کے کوائف وہاں درج تھے، ان کا نام، کہاں سے آیا ہے، ساتھ میں کون کون ہے، عمر کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگر وہ رخصت ہوا تو اس کی تفصیل بھی تھی، کس تاریخ کو گیا، کہاں گیا، نیا پتہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
عبدالحق بہت متاثر ہوا۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے آپ لوگوں نے، اس نے ہیڈ کلرک اخلاق سے کہا۔ اخلاق ایسا سنجیدہ طبع جوان تھا جس کی آنکھوں سے گہری اداسی نظر آتی تھی۔ بڑا کام تو نہیں کہا جا سکتا اسے، اس نے عاجزی سے کہا۔ ہاں، ایک مخلصانہ کوشش کہہ لو۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا تھا کہ یہ ریکارڈ ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ مجھے تو یہ مکمل ہی لگتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ نہیں ہے، نہیں ہو بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھا نہیں۔ جو لوگ اکیلے ہیں ان کا ریکارڈ مرتب کرنا آسان تھا، اخلاق نے وضاحت کی۔ ان میں سے کوئی کیمپ سے باہر گیا، وہاں اسے کوئی موقع ملا اور وہ کہیں سیٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے یہاں آ کر بتانے کی زحمت نہیں کی تو ہم بے خبر ہی رہیں گے نا۔ یہاں ہزاروں افراد ہیں، ہم اسکول کی طرح حاضری تو نہیں لے سکتے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی یہاں سے چلا گیا؟ پھر بھی میں باخبر رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے طور پر۔ عبدالحق کو سوچ کر چکر آ گیا۔ واقعی یہ تو ایک پیچیدہ معاملہ تھا، اس نے تو اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب غور کیا تو اسے اخلاق کا باخبر رہنا بھی ممکن نہیں لگا۔ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اخلاق مسکرایا۔ اس مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دو متضاد کیفیات میں تقسیم ہو گیا، کیونکہ آنکھوں کی اداسی اور گہری ہو گئی تھی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور بڑھ گئی۔ افضال صاحب اور ان جیسے کچھ اور لوگ ہیں، وہ یہاں گھل مل کر رہتے ہیں اور سب سے باخبر رہتے ہیں۔ میں ان سے رابطہ رکھتا ہوں۔ گھل مل کر تو سبھی رہتے ہیں یہاں، عبدالحق نے اعتراض کیا۔ افضال صاحب میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ یہاں رہیں تو سمجھیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب گھل مل کر رہنا نہیں ہوتا۔ یہاں بیشتر لوگ خود میں گم رہتے ہیں، کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلتا۔ کہتے کہتے اخلاق کا لہجہ بدلا اور وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ ان کا بھی کوئی قصور نہیں اس میں، یہ سبھی لوگ بہت کچھ قیمتی کھو کر آئے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو بغیر کسی جانی نقصان کے یہاں تک پہنچ گئے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ وہ بھی اپنے گھر کی، اپنی جائیداد اور کچھ نہیں تو اپنے اجداد کی قبریں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ماضی میں گم رہنا فطری ہے، پھر یہاں بھی وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مستقبل میں روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں آدمی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ سکتا ہے بھلا؟ تو افضال صاحب اور دوسرے لوگ تو عظیم انسان، ان کی عظمت سے میں انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خود میں گم ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پورا خاندان ہجرت کے دوران ختم ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسے لوگوں کو تو دوسروں سے زیادہ خود میں گم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، مگر پھر ایسے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہی ٹھیک رہتے ہیں جو اپنے دکھ بھول کر دوسروں کی توجہ دیتے ہیں۔ اخلاق نے سادگی سے کہا۔ تو مجھے ان لوگوں سے دوسروں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، پھر بھی ہمارے ریکارڈ کو مکمل تو نہیں کہا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن ابھی عبدالحق کو اس کی گہرائی اور سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ذرا ہمارے رضوان صاحب کو بھی اپنے ریکارڈ میں چیک کر لیجئے، وہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اخلاق نے نفی میں سر ہلایا تو عبدالحق کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی۔ مسعود صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہاں رضوان صاحب کے آنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ کیمپ قائم ہونے سے کافی پہلے پاکستان آ چکے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا کہ رضوان صاحب کے بارے میں معلومات اسے یہیں سے حاصل ہوں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر مسعود صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، مسعود صاحب نے کہا، لیکن کوئی بات نہیں، بس ڈٹے رہو، وقت تو لگتا ہی ہے۔ اب یہ بتاؤ آگے کا کیا پروگرام ہے؟ میں رضوان صاحب کے بارے میں معلومات کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو تم پہلے سے ہی ڈٹے ہوئے ہو؟ مسکراہٹ مسعود صاحب کے ہونٹوں پر آئی۔ اچھا، لاہور میں کوئی ٹھکانہ ہے تمہارا؟ آدمی جاتا ہی وہی ہے جہاں اس کا ٹھکانہ بھی ہوتا ہے اور آب و دانہ بھی۔ سچ کہا تم نے، مگر میرا مطلب اور تھا۔ دیکھو عبدالحق، میرا غریب خانہ حاضر ہے تمہارے لیے۔ شکریہ سر، لیکن کیا میں یہاں کیمپ میں نہیں رہ سکتا؟ ایسا مذاق مت کرو میاں کہ میں گر پڑوں، مسعود صاحب نے کہا۔ پھر عبدالحق کے چہرے کا تاثر دیکھ کر جلدی سے وضاحت کی۔ میں یہاں جس پوزیشن میں بیٹھتا ہوں اس میں پہلو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
میں جذباتیت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ نہیں سمجھے تو ایک بار پھر میری کرسی کو غور سے دیکھو۔ میں تو یہاں پہلو بھی بدلوں گا تو لڑک جاؤں گا۔ عبدالحق کو ہنسی آ گئی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں یہاں کیمپ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ اور یہاں ابھی 2000 مہاجرین کا قافلہ آ جائے تو نہ وہ یہ سوال کریں گے، نہ ہی میں ایک لمحے کے لیے سوچوں گا۔ بس وہ آئیں گے اور یہاں رہنے لگیں گے۔ تم تو بس ایک فرد ہو، اکیلے آدمی۔ تو میں یہاں رہ سکتا ہوں نا؟ میرا خیال ہے میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میرا مطلب ہے مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کرنا چاہو تو اپنے لیے ایک بستر، ایک تکیہ اور ایک چادر کا بندوبست کر لو، ورنہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں۔ کسی کے بھی ساتھ سو جانا، اپنے افضال صاحب ہی تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ بس تو ٹھیک ہے، میں یہیں رہوں گا۔ بالکل رہو، لیکن جب بھی دل گھبرائے تو مجھے بتا دینا، میں اپنے گھر لے چلوں گا تمہیں۔ مینو اب نور بانو کا سایہ بن گیا تھا۔ نور بانو کو اکثر وہ پہلا دن یاد آتا جب عبدالحق کے جانے کے بعد اس نے پہلی بار مینو کو کچھ کھلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا پیٹ پچکا ہوا تھا۔ زبیر اور رابعہ نے کتنے جتن کیے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوسے کا ایک تنکا بھی قبول نہیں کیا۔ خود نور بانو نے کوشش کی تو اس نے برائے نام کچھ کھا لیا تھا، ایسے جیسے بس اس کا دل رکھ رہا ہو۔ نور بانو نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ رعایت کیوں، اور وہ اب بھی اکثر یہ سوچتی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید بے زبان مینو عبدالحق سے اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، لیکن عبدالحق سے تو زبیر اور رابعہ کا بھی تعلق ہے، بلکہ زیادہ پرانا اور شاید زیادہ گہرا تعلق ہے۔ پھر اس نے اس کے ہاتھوں سے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ اور اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس پہلے دن، اس پہلی کوشش میں مینو نے کوئی زیادہ نہیں کھایا، بلکہ اتنا کم کھایا تھا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نور بانو ناکامی کے احساس کے ساتھ وہاں سے چلی آئی، مگر وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کرے گی۔ اسے فکر تھی مینو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مینو کو زندہ رہنا چاہیے۔ اسے عبدالحق پر غصہ آنے لگا، شدید غصہ۔ ایسا بھی کیا آدمی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے، بلکہ اس کی بات بھی نہ سنے، اپنے طور پر سوچے، اپنی طرف سے بھی دوسروں کی طرف سے بھی، پھر فیصلہ کرے اور چل دے۔ اب یہاں سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اداس ہو گئی اس کے جانے سے۔ مگر پھر سوچتے سوچتے اس کے غصے کا رخ خود اس کی طرف ہو گیا۔ یہ سب اس کی حماقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا وہ سیدھی سی بات نہیں کر سکتی تھی؟ اور بات کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ڈائری اور کتابیں اسے دیتی اور ہر بات کرتی۔ ایسا کیا ہوتا تو وہ بیچارہ یہ نہ سمجھتا کہ وہ اسے اس کی غیر ذمہ داری پر ملامت کر رہی ہے، اور اس نے سمجھا تو اس کے لہجے میں ملامت، شکایت، کوئی تو ایسی بات ہوگی نا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، کچھ زیادہ ہی یا بہت ہی کم۔ ارے لڑکیاں حیا کرتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں، ان کی زبان پر حیا کے تالے ہوتے ہیں، محبت کرتی ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتی۔ یہ سب کچھ فطری ہے، مگر یہ بھی تو فطری ہے کہ محبت ہوا کی طرح ہوتی ہے، ہوا جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جس کے دم سے زندگی ہے، لیکن زندہ لوگوں کو کیوں کر وہ نظر نہیں آتی، اس لیے ہر وقت اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، مگر جو ہوا جب چاہتی ہے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہے۔ اس کی چال میں تنوع ہے، اس کے لہجے ہزار ہیں، وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی مگر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ایسے ہی قدرت نے عورت کو حیا دی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے محبت کے اظہار کے ان گنت پیرائے بھی دیے ہیں۔ اس کی نگاہوں کے نہ اٹھنے میں، اس کے ہونٹوں سے لفظ نہ نکلنے میں، اس کی ہونٹوں کی بے بس تھر تھراہٹ میں، اس کی خاموشی تک میں ایسا بھرپور اظہار ہے کہ شاعر کے اشعار اور نثر نگاروں کی طویل تحریریں بھی اس کے سامنے عاجز نظر آتی ہیں۔ پھر وہ کون سی انوکھی ہے جو آج تک اس کی محبت اپنے محبوب پر ظاہر نہیں ہوئی؟ چلو، پہلے تو اس کے پاس معقول وجہ تھی، مگر اب کیا ہے؟ اس کا احساس کمتری تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آدمی محبت کرے، اظہار تو خود بخود ہو جاتا ہے، ہاں، دوسروں سے محبت کی طلب نہ کرے۔ شاید یہی اس کا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ ہے انا،
وہ نہیں چاہتی کہ اسے ٹھکرایا جائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی محبت ہی کھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ خود پر ملامتی سے بچنے کے لیے وہ پھر مینو کے شیڈ کی طرف چلی گئی۔ اس نے مینو کو پیار کیا، اس سے باتیں کی، اسے کچھ کھلانے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر جیسے مروتاً بہت تھوڑا سا کھایا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ معصوم مینو ناز برداری کرانا چاہتا ہے۔ اس نے دانے اور بھوسے کو منہ بھی نہیں لگایا۔ ہاں، جو گھاس اس نے کاٹ کر دی اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا، مگر اس نے پانی بھی نہیں پیا۔ اس بار وہ واپس آئی تو عبدالحق کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سوچا اب وہ ہر روز اس کے کمرے کی صفائی کیا کرے گی۔ عبدالحق کے کمرے کی صفائی ہر روز ہوتی تھی، رابعہ کرتی تھی، مگر اس وقت خود ملامتی کی شکار نور بانو بہت دلیر ہو گئی۔ در حقیقت وہ خود پر غصہ اتار رہی تھی۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ رابعہ سے کہہ دے گی کہ اب عبدالحق کے کمرے کی صفائی وہ کیا کرے گی۔ اس نے جھاڑن سے ہر چیز کی گرد جھاڑی، پھر جھاڑو دی۔ بستر کو درست کرتے ہوئے اس کی نظر عبدالحق کی چادر پر پڑی۔ رضائی طے کر کے پائنتی پر رکھنے کے بعد وہ چادر کو طے کرنے لگی، مگر اچانک ٹھٹک گئی۔ یہ وہ چادر تھی جو عبدالحق تقریباً ہر وقت کاندھے پر ڈالے رکھتا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ وہ چادر اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ نور بانو چادر کو طے کرتے کرتے ٹھٹکی اور اسے چھو کر دیکھا۔ اسے نرمی اور حدت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے چادر اٹھائی اور اپنے جسم پر ڈال لی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا۔ چادر اوڑھے ہوئے وہ خود کو بہت خوبصورت لگی۔ اس نے چادر کا کنارہ تھام کر اسے سونگھا۔ اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیا یہ خوشبو عبدالحق کی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس خیال سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا، اور جب اسے چادر میں عبدالحق کا لمس کا احساس ہوا تو وہ حیا سے دوہری ہو گئی۔ لیکن وہ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس چادر میں لپٹی باہر نکل آئی۔ ابتدا میں تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب کو للکار رہی ہو، جیسے جو کرنا ہو کر لے، میں عبدالحق سے محبت کرتی ہوں۔ مگر پھر ایک ایسے احساس نے اسے آ لیا کہ دوسرا ہر احساس مٹ گیا، اور وہ احساس تھا تحفظ کا۔ وہ چادر اسے ایسے تحفظ دے رہی تھی، ایسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی جو اسے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ جیسے اس چادر میں لپٹ کر وہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر بلا سے محفوظ ہو گئی ہے۔ ابتدا میں وہ اس کے لیے چیلنج تھا، چنانچہ وہ چادر میں لپٹی ہر جگہ گئی۔ اس کا خیال تھا لوگ اسے دیکھیں گے، گھوریں گے، ان کی نظریں خاموشی کی زبان میں اس سے کہہ رہی ہوں گی کہ وہ کیسی بے شرم ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہیں کسی نے اس پر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ لگتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ وہ عبدالحق کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اس سے اسے اعتماد ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چادر اب وہ ہمیشہ اوڑھے گی۔ اب وہ یہ چادر عبدالحق کو بھی نہیں دے گی۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس چادر کو پہچاننے والا کوئی موجود ہے اور وہ شور بھی مچا دے گا۔ وہ شیڈ میں داخل ہوئی اور مینو کی طرف بڑھی۔ اچانک مینو تڑپ کر اٹھا اور اس نے میں کر کے شیڈ سر پر اٹھا دیا۔ وہ اس کی طرف لپک رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی زنجیر توڑ ڈالتا۔ نور بانو گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لمحے وہ یہ بھول گئی کہ اسے تو کسی کی پرواہ تھی ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھی، مینو کے پاس پہنچی جو زنجیر کی پوری حد تک آگے آیا ہوا تھا۔ مینو نے چادر کو سونگھا اور پھر بےتابی سے اسے چاٹنے لگا۔ نور بانو اس کی گردن سہلانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس چادر میں عبدالحق کی خوشبو ہے جسے بے زبان مینو پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ میرے ہاتھ سے کھانا بھی کھائے گا۔ اس کا دل امید سے بھر گیا۔ یہ سوچ کر وہ دانے کی طرف چلی۔ اسے جاتے دیکھ کر مینو نے ادھم مچا دیا اور زنجیر توڑوانے کے لیے زور لگانے لگا۔ بے صبرے مت بنو، تمہارے لیے دانا لینے جا رہی ہوں، نور بانو نے پلٹ کر کہا۔ لیکن مینو کی اچھل کود جاری رہی۔ نور بانو دانا لے کر آئی اور اس نے مینو کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ مینو بے قراری سے کھانے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ نور بانو کی ہتھیلی چاٹ رہا تھا۔ نور بانو نے اس کی طرف گھاس بڑھائی اور وہ بڑی رغبت سے گھاس کھانے لگا۔ نور بانو نے مینو کو کھول دیا۔ مینو نے پیٹ بھر کر کھانے کے بعد پانی پیا، پھر چادر سے اپنا سر رگڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد نور بانو کو یہ چادر سے نکلے ہوئے اپنے ہاتھ پر اس کی گرم گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔
اس نے سر جھکا کر دیکھا، مینو اس کی کلائی کو سونگھ رہا تھا، جیسے اس بار وہ چادر سے آنے والی خوشبو اور اس کی خوشبو میں فرق کر رہا ہو، اور جیسے اس کی خوشبو کو یادداشت میں محفوظ کر رہا ہو۔ نور بانو نے پیار سے اس کے سر کو سہلایا اور پھر اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر جھکا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، مینو اس کی گود میں دبک کر سو گیا تھا۔ اس دن سے مینو نور بانو کا سایہ بن گیا، اور عبدالحق کی اس چادر کو نور بانو نے جیسے جزو بدن بنا لیا۔ رات کو سونا اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر وہ سوچتی کہ عبدالحق نہ جانے کہاں کہاں کس حال میں سو رہا ہوگا، کتنا بے آرام ہوگا وہ، اور پردیس میں اکیلا، جانے بستر بھی میسر ہوگا اسے یا نہیں، اور یہ سب کچھ وہ صرف اس کے لیے کر رہا ہے، یہ جانے سمجھے بغیر کہ وہ یہ نہیں چاہتی۔ اس میں اس کی خوشی بھی نہیں ہے، مگر وہ بے خبر یہ اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہے۔ ایسے میں نیند نہیں آتی اور وہ بہت بے چین ہوتی تو اٹھ کر وضو کرتی اور نفل ادا کرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس کے ذہن کا صفحہ جیسے سادہ ہو جاتا۔ وہ عبدالحق کی جلد سے جلد واپسی کی دعا کرتی، مگر پھر ٹھٹک جاتی۔ اسے خیال آتا کہ عبدالحق کیا کہہ کر گیا ہے، یہ کہ وہ چچا جان کا پتہ معلوم کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ دعا وہ کیسے کر سکتی تھی کہ عبدالحق کو چچا جان مل جائیں؟ یہ دعا تو وہ عبدالحق کی واپسی کی خاطر بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے وہ تھک جاتی تو چادر میں منہ چھپا لیتی۔ اسے ایسا لگتا کہ عبدالحق کی خوشبو اس سے لپٹ گئی ہے۔ اس کے چند لمحوں بعد وہ سو جاتی۔ عبدالحق کھلے آسمان کے نیچے لیٹا تھا۔ وہ ایک بڑی اور موٹی دری تھی جس پر وہ مرد سوتے تھے جو اکیلے تھے۔ مسعود صاحب کے اصرار کے باوجود عبدالحق نے ان کے گھر قیام کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ ویسے وہ اپنا بندوبست کہیں اور بھی کر سکتا تھا، لاہور میں ہوٹلوں کی کمی نہیں، لیکن وہ کیمپ میں اصل پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک پاکستان کے اصل شہری یہی لوگ تھے جو پاکستان کے نام پر اپنے گھر بار، اپنی زمین جائیداد، اپنے کاروبار چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان چلے آئے تھے، اور سفر میں ان پر جو گزری وہ قیامت سے کم نہیں تھی۔ ان کے قافلوں پر، ان کی ٹرینوں اور ان کے ٹرکوں پر ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تھا۔ اس دوران بہت سے بھاری جانی نقصان ہوئے تھے۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس نے اپنے کسی پیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو۔ عبدالحق کو ان بے خانماں لوگوں سے خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ انہیں سمجھنا چاہتا تھا، وہ سننا اور جاننا چاہتا تھا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ اس حوالے سے وہ پاکستان کی قدر و قیمت کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ پہلی رات شمشاد نے اسے افضال صاحب سے ملوایا۔ ان کی عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی۔ ان کی شخصیت میں اسے تضاد نظر آیا۔ ان کا چہرہ استخوانی تھا اور دیکھنے میں وہ پریشان لگتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں زندہ دلی کی چمک تھی اور گفتگو میں رجایت تھی۔ انہوں نے تعارف ہوتے ہی کہا، تم اکیلے نہیں ہو میاں عبدالحق، یہاں ہر شخص کسی نہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، آپ بھی؟ عبدالحق نے پوچھا۔ ان کی آنکھیں اچانک ہی دھندلا گئی۔ نہیں، میرا تو کوئی نہیں کھویا، لیکن کچھ تلاش تو میں بھی کر رہا ہوں۔ عبدالحق کو ان کے جواب پر حیرت ہوئی۔ اسے بتایا گیا تھا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بھرے پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا سوائے ان کے۔ آپ کا کوئی بھی نہیں کھویا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سب لوگ موجود ہیں؟ ہاں میاں، اللہ کا شکر ہے، میرا کوئی نہیں مرا، سب کے سب موجود ہیں، وہ بولے۔ تو آپ تلاش کسے کر رہے ہیں؟ خود کو؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں میاں، خود کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک بحران آیا تھا میری زندگی میں، وہاں میں کھو گیا۔ عبدالحق کو ان کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اور آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ سب زندہ و جاوید ہو گئے، شہید ہو گئے، اور تم تو جانتے ہو میاں کہ شہید کبھی نہیں مرتے، اور موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے انہیں خوف خدا بھی نہیں ہوتا، اور جو موت سے ڈرتے ہیں وہ راہ حق میں جیتے جی مر جاتے ہیں۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، وہ بھی لاشعوری طور پر۔ وہ سب کچھ سمجھنا چاہتا تھا، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ افضال صاحب سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں، وہ ان کے لیے دماغی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
مگر اس سے رہا بھی نہیں گیا۔ آپ دن بھر غائب رہتے ہیں کیوں؟ اپنے سب لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، افضال صاحب نے کہا، اور پھر اس کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی وضاحت کرنے لگے۔ دیکھو نا میاں، شہید تو نہیں مرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، بس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں ہوں، اسی شہر میں، کسی اور روپ میں، کچھ اور ناموں سے، تو میں انہیں ڈھونڈتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں وہ مل جائیں گے۔ عبدالحق نے گھبرا کر سوچا کہ گفتگو کا رخ بدلا جائے۔ خوش قسمتی سے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دانت مجنے کی آواز نے اسے چونکایا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہاں کمبل کے نیچے جیسے زلزلہ آیا ہوا تھا۔ افضال صاحب تڑپ کر اٹھے اور اس طرف لپکے۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر دیکھا، ارے یہ تو حمید ہے، کیا ہوا؟ حمید کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ افضال صاحب نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، وہ بولے، اور سردی بھی چڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا کمبل بھی اس پر ڈال دیا۔ عبدالحق نے بھی ان کی تقلید کی، مگر حمید کی تھر تھری نہیں رکی۔ ڈسپینسری جا کر کمپاؤنڈر کو لانا ہوگا۔ افضال صاحب اٹھے۔ کمپاؤنڈر کو بلایا گیا۔ اس نے دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد حمید کی حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ آ بیٹھے، مگر دونوں کا سردی سے برا حال تھا۔ باقی لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ تم ایسا کرو میاں کہ اپنا کمبل اٹھا لو، افضال صاحب نے عبدالحق سے کہا، کہیں تم بھی بیمار نہ پڑ جاؤ۔ عبدالحق نے 3 کمبلوں کے نیچے حمید کو ٹٹولا۔ وہ اب پرسکون تھا۔ اس کے جسم میں خفیف سی تھر تھری بھی نہیں تھی اور پسینہ بھی آ رہا تھا۔ آپ کا کمبل بھی اٹھا لوں؟ میرے خیال میں اب انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے افضال صاحب سے پوچھا۔ پسینہ آ رہا ہے اسے؟ جی، تو میرا کمبل رہنے دو۔ پسینے کے بعد خدا نخواستہ ٹھنڈ لگ گئی تو زیادہ خطرناک ہوگا۔ عبدالحق نے زبردستی افضال صاحب کو اپنے کمبل میں شریک کر لیا۔ وہاں کیمپ میں اور کیمپ سے باہر کہانیاں ہی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں اور کردار ہی کردار تھے، ہر رنگ کے کردار۔ وہ زندگی کی ایک مکمل تصویر تھی۔ اس میں ہیرو بھی تھے، ویلن بھی اور عام لوگ بھی۔ کیمپ میں پہلے ہفتے ہی نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ کیمپ ایک بہت بڑے گھر کی طرح تھا۔ وہاں زندگی کے لگے بندے معمول تھے۔ صبح سویرے چائے بنتی، وہ سرکاری چائے ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی باہر سے کیمپ والوں کے لیے ناشتے کا سامان آتا تھا۔ اس میں پاپے، ڈبل روٹی، بسکٹ، حلوہ پوری اور جانے کیا کیا ہوتا تھا۔ وہ شہر کے دولت مند اور مخیر لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ شمشاد اور اس کی ٹیم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ پہلے دن عبدالحق نے کھانا پکتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ کیمپ میں موجود لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس لحاظ سے کھانا بہت کم پک رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ کھانا کم پڑ جائے گا اور لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ اس نے اس سلسلے میں انتظامیہ کے لوگوں سے بات کی۔ مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ شمشاد نے کہا، جتنا دیا جائے گا ہم اتنا ہی پکائیں گے صاحب۔ پیاز کاٹنے والا بولا، اللہ کی رحمت ہے صاحب، برکت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے بندے کی۔ اس نے جمیل سے بات کی تو جمیل کا موڈ بگڑ گیا۔ بڑے صاحب کا دل بہت چھوٹا ہے دوسروں کے لیے۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ ارے وہ سوچتے ہی نہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں، انہیں تو راشن بچانے میں دلچسپی ہے۔ راشن بچانے میں؟ مگر کیوں؟ جمیل نے معنی خیز انداز میں ایک آنکھ بھیجتے ہوئے کہا، یہ کہنے والی بات نہیں ہے بابو جی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلی بار ایک منفی تصویر سامنے آ رہی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، عبدالحق نے کہا۔ جمیل نے رازدارانہ سرگوشی میں کہا، اپنے لیے بابو جی، اپنے لیے۔ بڑے صاحب اپنے لیے راشن بچاتے ہیں؟ کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں راشن کا؟ اپنے گھر لے جاتے ہیں؟ اتنے بے وقوف نہیں ہیں وہ۔ ہاں، مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ عبدالحق یہ سن کر دہل گیا۔ مسعود صاحب کا اس پر بہت اچھا تاثر تھا۔ وہ ان کے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نہیں مانتا، اس نے تند لہجے میں کہا۔ نہ مانو بابو جی، پر یہ تو مانو گے کہ وہ بہت بڑے افسر ہیں، یہاں کے سب سے بڑے افسر، جمیل نے کہا۔ ہاں وہ تو ہیں، تو پھر یہ بتاؤ، اتنے بڑے افسر کی شایانہ شان ہے کہ وہ اسٹور کیپر بن کے بیٹھے ہیں؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی تم نے دیکھا تو ہے، ان کے کمرے کے پیچھے اسٹور روم ہے، وہ اس کے دروازے پر یوں بیٹھے رہتے ہیں جیسے مایا پر سانپ۔
शमशाद पर्चा तैयार करके मुझे देता है। अब असूलन मुझे सामान निकाल कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मसूद साहब खुद नाप तोल करके देते हैं। अब समझ में कुछ आया बाबूजी? बात अब्दुल हक की समझ में तो आ गई थी, लेकिन हलक से नहीं उतर रही थी। मसूद साहब ऐसे नहीं लगते थे, लेकिन जमील ने जो कुछ कहा वो अपनी आंखों से वो सब कुछ देख चुका था।